تغابن مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 108 ہے، ترتیب میں 64 ہے، 4 مسئلے ہیں۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس، دنیا کی بے ثباتی اور اعمال صالحہ کی ترغیب، اور اخیر میں تقوی و توکل۔ تغابن نہایت مؤثر ہے سخت دل کو نرم کرنے میں۔ کسی ظالم، کسی قاہر کی گرفت میں ہو آپ اسے پڑھا کریں، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے۔ خواب دیکھ کر کسی نے مجھے کہا قرآن کی وہ سورت کون سی ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ میں نے اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے 41 بار پڑھی، فجر کی نماز میں تلاوت کی، اشراق میں پڑھی، عدالت تک جاتے ہوئے پھر 41 مرتبہ پڑھی۔ جب میں سامنے آیا مجسٹر مجھے کہتے ہیں مولانا آج آپ سے معافی مانگیں گے، آج آپ کو راضی کریں گے، آج آپ کی دعائیں لیں گے، آج جو آپ کہیں گے وہی کریں گے۔ دیکھو سورہ تغابن، میں حیران ہو گیا، یا اللہ پہلے ہی پڑھ لیں۔ سورہ تغابن بیماریوں کے دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی سوغات ہے۔ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی مرض اس کے دور کرنے کا زبردست مجرب ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ مریض کو بیچ میں بٹھایا اور چاروں طرف پڑھنے والے بیٹھ جائے۔ وقت فجر افضل و اولا ہے، ورنہ کہیں بھی پڑھ کر کے دعا کی جا سکتی ہے، اور تیر بہدف ہے سورہ تغابن کی دعا۔ ویسے کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو تغابن کو شروع کر لے، 41 مرتبہ اول پڑھ لے، اور پھر اس وقت تک ناغہ نہ کرے جب تک کام ہوا نہیں ہے۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان کا فس سے چھوٹے، پیچھے نہ ہٹے پھر انشاءاللہ۔ روزانہ 1 دفعہ پڑھتے رہے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میں جب بھی سورہ تغابن پڑھوں تو طبیعت خراب ہو جائے۔ یا رب، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہر صورت میں کمال ہے اور شفا ہے، اور نحوست اور تکلیف کسی صورت میں نہیں ہے۔ جیسے بعض عوام میں مشہور ہے فلاں صورت گرم ہے، فلاں جلالی ہے، یہ سب بکواس بے کمالی ہے۔ ہر صورت میں کمال و شفا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کم کوئی نہیں۔ تفسیر مسلمہ ہے، تنقیص نہیں ہے اہل سنت کیا۔ میں نے خواب دیکھا اور کسی نے کہا کہ گھبرانا نہیں، مضبوط ہو رہی ہے۔ گھبرانا نہیں، مضبوط۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض وظیفوں کے پختہ کرنے میں بھی انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے، اس لیے لوگ روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، باقاعدہ پیسے بانٹتے ہیں تاکہ مصیبتیں حل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ باقی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ جو آسمان و زمین میں ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اس کے لیے حمد ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 4 مسئلے ہی ہو گئے۔ اللہ کی تسبیح 1، اللہ بادشاہ ہے 2، اللہ کے لیے حمد 3، اللہ سب کچھ کر سکتے 4۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وَمِنْكُمْ کافر، تم میں کافر بھی ہے، وَمِنْكُمْ مومن، تم میں مومن بھی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ 4 مسئلے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا 1، تم میں کافر بھی ہے 2، تم میں مومن بھی ہے 3، اور تمہارے سارے اعمال اللہ دیکھ رہے 4۔ خلق السماوات والارض بالحق 1، اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، وصورکم، تمہاری شکلیں بنائی 2، فاحسن صورکم، کیا بہترین شکلیں تمہاری، والیہ المصیر، اللہ کی طرف بات گشت 4۔ یعلم ما فی السماوات والارض 1، ویعلم ما تسرون 2، وما تعلنون 3، واللہ علیم بذات الصدور 4۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آئی نہیں تم کو خبر ان لوگوں کی جو کافر تھے پہلے؟ 1، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لیے سزا اپنے کیے کی 2، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اس لیے کہ آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر 1،
فقالوا بشر یہدوننا، کہنے لگے یہ بشر ہمیں سمجھائے. فکفروا، انہوں نے کفر کیا. وتولوا، منہ موڑا. واستغنى اللہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ اس کو کہتے ہیں مضمون رو بترقی، مقامات بڑھ گئے. مضمون رو بترقی ہے. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے خوبیوں والے. زعم الذین کفروا، گمان کرتے کافر لوگ، اللہ یبعثوا، کہ یہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قل آپ فرماؤ بلا وربی لتبعثن، ہاں میرے رب کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو خبر دی جائے گی جو تم نے کیا. وذلک علی اللہ یسیر. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے اتارا، مراد قرآن ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن جمع کرے گا تم کو، یہ دن جس دن جمع کر دے گا تم کو، جمع والے دن. ذالک یوم التغابن، یہ دن گھاٹے کا ہوگا. تغابن کو تغابن اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا حق چھینا تو اس کی نیکی لے کر اس کو دی جائے گی اور اس کے گناہوں کے وزن اس پر ڈالا جائے گا. ذالک یوم التغابن. غبن اس کو کہتے ہیں کہ آپ منڈی سے ایک چیز خریدیں اور گھر پہنچے تو وہ نہ ہو. یا اللہ، غبن ہے نا بہت بڑا. فقہا اس قیمت کو غبن فاحش کہتے ہیں کہ جو تحمل سے بڑھ کر. پانی کی بوتل 10 روپے کی بھی ہے، 5 کی بھی ہے، ایک آدمی کا 200 روپے کی ہے، یہ غبن ہے. ایک آدمی میرے ساتھ گیا، ایک جگہ ہم گئے، اچانک 2-4 آدمی آئے، اس کو کہا ذرا آپ سے بات کرنی ہے. وہ اس کے ساتھ چلا گیا، غائب ہو گیا. یہ آدمی کہاں چلا گیا؟ جب میں گاؤں پہنچا پتہ چل گیا کہ وہ بہت پہلے آ گیا ہے اور اس کو بہت زبردست سونا ملا ہے. ان لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ ہماری گھر والی کے سونا ہے اور بہت بےزتی کا وقت آیا ہے اور یہ ہے لاکھوں کا، لیکن آپ بس 20,000 روپے جلدی دے دیں کیونکہ آپ دینا چاہتا ہوں. اس نے جلدی لے لیے. زرگر کو دکھایا، زرگر نے کہا یہ تو پل جو ہے 4-5 روپے کا ہے، یہ سونا ہے. تو وہ ذالک یوم التغابن. مبتدئین قیامت کے دن پیش ہوں گے. جی ہم نے بڑے عرس کیے تھے، ہم نے بڑی 11ویاں کی تھی، اور ہم نے بہت زیادہ سلام شریف پڑھا تھا، اور ہم نے بہت مسلم شریف میں دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا سنت دکھاؤ، میرے نبی کا اتباع کی مہر دکھاؤ، وہ ہے ہی نہیں. ذالک یوم التغابن. پٹ جائے گی. شان ورشان ہے. شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ہر بدعتی کا بوقت زنکدن جب روح نکلتی ہے ایمان سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو بدعت کی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہے. تو فیظن ان الاسلام کلہ ہکذا، وہ سمجھتے کہ سارا اسلام جھوٹا ہے، معاذ اللہ. اور جس دن جمع کر دے گا تم کو، جمع والے دن، یہ دن لوٹ مار کا ہوگا، لوٹ کا سود کا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو کوئی مان لائے اللہ پر اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتی، دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ، ویدخلہ جنات، داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کی چلے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کیا ہماری آیتوں کی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں. وبئس المصیر، ناکارہ بازگشت ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب کوفے والے پیچھے ہٹ گئے اور ہم اکیلے رہ گئے. حضرت حسین نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تنہاست تو حسین ابن علی در صف عدد،
تنہاست حسین ابن علی در صف آزاد، اکبر تو کجا رفتی و عباس تو کجائی۔ نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان رکھے اللہ پر، یہدی قلبہ، وہ ہدایت دے گا اس کے دل کو، یعنی مضبوط کر دے گا، ڈرے گا نہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے کھل کر۔ کیا پہنچانا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، مقصد اعظم۔ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشائے، لا الہ الا ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد، بعض سب نہیں، عدو لکم، دشمن ہے تمہارے، فاحذروہم، پس ان سے بچو۔ بیوی انسان کی رفیق حیات ہے، اولاد جزء بدن ہے، جب وہ بھی مخالف ہو اور ان سے بھی تکلیف پہنچے تو سوائے اللہ کے اور کون سا سہارا ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بیوی سکون کے لیے ہے اور اولاد عزت کے لیے ہے، اور جب ان سے بھی بے عزتی پیدا ہو گئی ہے تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب تو مضبوط دل چاہیے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد عدو لکم، دشمن تمہارے، فاحذروہم، ان سے بچو، یعنی ان کی شرارتوں سے بچو۔ قسم قسم کی شرارتیں عورتیں کرتی ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، مالا مال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بات سنو، اب ایک بات کہی نا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد صحیح نہیں ہے، بچو ان سے۔ تو اب ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ یار آج ایک مضبوط ڈنڈا لوں اور گھر جاؤں اور دیکھوں کہ کہاں دشمنی کرتی ہے اور ہاتھ پیر توڑ دوں اس کے۔ اور ان اولاد کو پھر ہم اتنی خوشی سے کیوں قبول کرتے ہیں، ان پر ساری زندگی کا متاع صرف کرتے۔ فوراً نظام کو درست کیا کہ دیکھو ان کو معاف کرنا، ان کو درگزر کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آخر تم بھی تو بہت سارے خلافیات کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، اور اللہ تم کو معاف کر رہا ہے۔ تم بیوی اور اولاد سے اتنے بڑے نہیں ہو جتنا خدا تم سے بڑا ہے، اور انہوں نے تمہارا اتنا کچھ نہیں بگاڑا جتنا تم دین کا بگاڑتے ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اس مضمون کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ سہارا مخلوق سے اٹھ جائے۔ سہارا بننا ہے تو عمر بھر کا بنو، اور 4 دن کا سہارا سہارا نہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال تمہارا اور اولاد تمہاری نیری آزمائش ہے۔ وہی مال کے لیے آدمی بھائی کو خفا کرتا ہے، مال کے لیے آدمی باپ سے گلہ کرتا ہے، یار ہمارے والد بڑا ظالم تھا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اچھا پھر تم بڑی جائیداد بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تیرے بیٹے تیری قبر کو آگ لگا دے۔ ماں باپ کے ساتھ پیسوں کا معاملہ ہے کیا؟ یار ہمارے والد صاحب نے بڑی بیوقوفی کی، تو اپنی عقل کے لیے ترمامیٹر ڈھونڈ کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد تجھے پاگل کرے، جیسے کرو گے ویسے مرو گے۔ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد میری آزمائش ہے۔ اولاد کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، ہر جگہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگان دین پورے دین پر ہوتے ہیں، لیکن اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔
اور یہ متشابہات میں سے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین دونوں آ رہے تھے، اٹھ رہے تھے اور گر رہے تھے، تو حضرت خطبہ چھوڑ کر نیچے اترے اور دونوں کو گود میں لیا، اور پھر خطبے پہ آ کے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور حضرت عمر دربار میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا، اس نے کہا انی احب الفتنہ واکرہ الحق وافر من رحمت اللہ. حضرت عمر بڑا غصے ہوئے کہ کیا غلط باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ اشارات کرنا چاہتے ہیں، تعریض ہے. یہ جو کہتے ہیں میں فتنے کو چاہتا ہوں، اولاد و مال ہے، اور یہ جو حق کو ناپسند کرتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کو کون پسند کرتا ہے. اور یہ جو بھاگ رہا ہے رحمتوں سے مراد بارش ہے، وہاں سے تو بچنا پڑتا ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، مستطاعتم، جتنا تم سے ہو سکے. واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، خرچ کرو، خیراً مال، لانفسکم، اپنے لیے. ومن یوق شح نفسہ، جو بچا نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، ملا تو بہت اچھا، نہ ملا پرواہ نہیں. قرض حسنا، قرض حسنا جب تک دے نہیں مانگوں گا نہیں. قرض حسنا جیسے ہی مانگا فوراً دیا. قرض حسنا مانگے بغیر دے دیا. یار آپ کو تکلیف ہے، رکھے آپ کے والد فوت ہوئے، آپ کے لیے تکلیف پیش آئی، مقدمہ بنائے، یہ قرض حسنا ہے. یہ نہیں کہ روزانہ اس کے گھر جاؤ اس کی بےزتی کرو. یضاعف لکم، دوہرا کر دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، معاف کر دے گا تمہیں. اللہ شکور حلیم، اللہ قدردان، بردبار، عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادت جاننے والے، العزیز الحکیم.